کہ اخلاقی طور پر عالمی دنیا میں بہت دباؤ حکومت پہ پڑ رہا ہے، اور مذاکرات کا میں حامی تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اور اگر جوڈیشل سے آپ پہلے دن سے مذاکرات کے حوالے سے بات کریں، اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بیل منڈیر چلتی نظر آ رہی ہے یا آج کی رات ہوگی؟ یہ آئندہ دنوں میں، آئندہ ہفتوں میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ عالمی دباؤ بہت اخلاقی طور پر بڑھتا جا رہا ہے، اور عالمی دباؤ کی وجہ سے پاکستان پہ بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور فیصلوں کے لیے وقت تھوڑا ہے، اور اگر ہم نے فیصلوں میں مزید تاخیر کی، کوئی بہتری آ جائے گی اگر جوڈیشل کمیشن شیخ نہ ہو۔ رشید احمد کیا چاہتے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی مذاکرات کامیاب ہوں اور رستہ نہیں۔ قوم کی خواہش ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ نکلے، اور اگر جوڈیشل کمیشن 26 نومبر اور 9 فروری کے کیسز پہ بنتا ہے تو اس سے قوم میں ایک نئی روشنی کی بات ہوگی، نئی روشنی پیدا ہوگی، اور جیلیں آباد ہو رہی ہیں، جیلیں آباد ہو رہی ہیں، اور غریب لوگ برباد ہو رہے ہیں، اور اس کو مذاکرات کا اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور قیدیوں کی رہائی ہو جاتی ہے تو پاکستان کو جو اس وقت عالمی دباؤ کا، اخلاقی دباؤ کا شکار ہے، بہتری کی طرف آئے گا۔ آئندہ ہفتوں میں بعض اہم فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ عالمی دباؤ، اخلاقی دباؤ ہمارے خلاف نہیں، حکومت کے خلاف زیادہ بڑھ جائے گا۔ آگے ہی اس حکومت میں یہ صدقے پہ چل رہی ہے، اور پاؤں پڑی حکومت ہے، نہ اس کے ساتھ عوام ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی جو سپورٹ ہے۔ اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ لے ڈوبیں گے، اور پاکستان میں مذاکرات کو مذاق کی رات نہیں بنانا، پاکستان میں مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے۔ شیخ صاحب، آپ ڈے فرسٹ سے مذاکرات کے حامی تھے، معافی تلافی والی باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں معافی دی جائے، حکومتیں معافی دیتی ہیں۔ میرا سوال مطلب پہلی دفعہ پرائم منسٹر کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے مذاکراتی، حکومت کے تمام الائی جو اہم ادار ہیں، اہم رمائن اس میں شریک ہے، یہ بیل منڈیر چڑھتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی ابتدا تو ہونی چاہیے نا، قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا کیا سوچ ہے اور حکومت کا کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ حکومت کو جس عالمی دباؤ کا اس وقت شکار ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری معیشت اور بیٹھ جائے۔ ہماری معیشت مزید بیٹھی تو لوگوں میں اور تباہی و بربادی پھیلے گی، لوگ اور مصیبتوں سے گزریں گے۔ سو میری دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو، اور جوڈیشل کمیشن بنے، اور جیلوں کے دروازے کھولے جائیں، اور میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جیلوں کے دروازے کھولیں۔ یہ بیچارے غریب لوگ سزا ہو رہے ہیں، غریب لوگ پیشیاں بھگت کے، میرا جیسا آدمی پیشیاں بھگت کے تھک گیا ہے، جس نے ساری زندگی بچپن سے کورٹ مارشل سے شروع ہوا اور اس وقت تک، لیکن اتنے کیسز بنا دیے گئے ہیں کہ زندگی سے اکتاہٹ پیدا ہو چکی ہے۔ سو میری اصل حکمرانوں سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ گیٹوں کو کھول دیں، جی قیدیوں کو جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور جو لوگ ان قانونوں غیر قانونی طور پر سزائیں دی گئی ہیں، ریڑھی والے کو، کھوچے والے کو، ان سب کو، غریبوں کو پہلے رکھ کے۔ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں دیکھیں تو وہ اوپر جا رہی ہے، مدرا کے بیان دیکھیں تو مہنگائی تو 4-5 سال کی پرانی سطح پر آ گئی۔ یہ عام آدمی سے پوچھیں، اسٹاک ایکسچینج سیاست کی اسٹاک ایکسچینج ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بجائے آپ کسی ریڑھی والے سے پوچھیں، کسی گھر میں پوچھیں جو پہلی تاریخ سے خوف کھاتا ہے کہ بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے۔ سو یہ سب دکھاوا ہے۔ عوام جو ہے اتنی نالاں ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد حکومت ختم ہو۔ سر یہ وجہ آپ ان سے پوچھیں، لیڈر ہے اندر، آپ مجھ سے میری کامن سوال کیا کریں۔ پارٹی کے میں نہ ہوں اس میں، اور میری ایک بندے سے تعلق ہے،
वही निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बाकी लीडर जब दूसरे आते हैं, नभाते आपने जिला भी शेख साहब ये काटा है। बताएं, शेख साहब ये बताएं जी। कि अमेरिका और बरतानिया यूरोपीय यूनियन के बाद कल बरतानिया ने भी मिलिट्री कोर्ट की सजाओं के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल मैं का कहता हूं कि ऐसा माहौल पाकिस्तान के खिलाफ बन रहा है कि शायद पाकिस्तान मईशत के और सरमायाकारी के बहुत बड़े बहरान में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान मईशत और सरमायाकारी से तबाही की जानब जा रहा है और इंटरनेशनल हमारी फ़ज़ा इतनी ख़राब हो गई है कि कोई सफाई देने के काबिल नहीं है। सो मैं मुख्तसर बात करता हूँ हमेशा। सो मेरी मुख्तसर बात यही है कि जेल के दरवाजे खोले जाएं और जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो लोग बेचारे गरीब इस वक्त जेलों में हज़ारों की तादाद में हैं उनको शेख साहब एक सवाल ले लें, जेल के दरवाजे खुलवाएंगे, वो बाहर आएंगे, आप ये बताएं कि आप भी 40 दिन का चिल्ला काट के हैं, क्या इंतकामी कार्रवाइयां तो नहीं होंगी फिर दोबारा? मुझे नहीं पता, मैंने तो 40 दिन का चिल्ला जिन पे काटा है, फिर 2 दफा ससुराल भी गया जेल। सो 3 दफा मेरा ख्याल है मैंने अपने उनको आगे लेके जाना चाहिए या फिर इंतकामी मुज़ाकरात करने चाहिए, इंतकाम की तरफ नहीं जाना चाहिए।